الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات ذی وقار، مرزا جیلمی آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مرجوح قول پیش کرتا رہتا ہے، شاذ اقوال پیش کر کے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن ہماری عوام کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو خاص کر یونیورسٹیوں کے اور دوسرے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو نہیں جانتے، وہ اس کے اقوال سے متاثر ہو کر وہ اس کی گمراہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے یہ ویڈیو کلپ بھیجا اور کہا کہ اس کا جواب دیا جائے، تو اس کو سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب سن لیں۔ ابن مسعود کی میں نے ان کو بتایا وہ اصل میں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، وہ کاتب سے سکپ ہو گیا نا، تو اس نے اسٹیرک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا، تو ان کو نہیں مل رہا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، ان کو کیا بڑے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ بڑی ابو داؤد نکال کے لے آیا نا، اسی تے آپ پڑھنے وہ کہتے ہیں میں کہ لے آؤ جی تسی پڑھ دیو۔ اچھا لے کے آیا نا، اس کا یہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے بغیر رفع دین والی، انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے۔ ان کا جی کدھر لکھا ہے اس کے ساتھ؟ تو کوئی نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیں، یہ یہاں سے اسٹیرک جا کے یہ لکھا ہے وہ لئی سبھی صحیح علی حاضل مانا۔ وہ کہتا اوہ سانو تو نہیں پتا ہے نال لکھے ہے، چلو ہن پتہ لگ گیا تو شروع کر دیو نا۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر مرزا جیلمی نے سنن ابو داؤد کے حوالے سے جو ترک رفع الیدین کی حدیث ہے، روایت ہے، اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ مولویوں کو نہیں پتہ کہ اس میں فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا تو ان کو پتہ چلا اور وہ حیران ہو گئے، تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے بلکہ ہم بتاتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہا کہ شاید میں بہت بڑا عالم ہوں اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کوئی محدث جب ہوتا ہے تو اس کے شاگرد دو قسم میں ہوتے ہیں، ایک قدیم شاگرد ہوتے ہیں، شروع والے شاگرد ہوتے ہیں، ایک متاخرین شاگرد ہوتے ہیں جو آخری عمر کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نسخہ میں کوئی جرح پائی جائے تو پھر کون سی جرح قبول ہوتی ہے؟ مختلف نسخوں میں ہوگی تو کون سا نسخہ قبول ہوگا؟ ایک بات یہ۔ دوسری یہ کہ امام ابو داؤد کی جرح اس حدیث پر ہے تو کس نسخہ میں موجود ہے؟ تیسری یہ بات کہ کیا مرجوح جو قول ہے اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنن ابو داؤد کا کون سا نسخہ جو معتبر بھی ہے، جو رائج بھی ہے اور مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے؟ ان چاروں باتوں پر آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی یہ جو جرح موجود ہے، یہ نسخہ ابن العبد انصاری جو بغدادی ہے، جو قدیم شاگرد ہے امام ابو داؤد رحم اللہ کا، اس میں یہ موجود ہے۔ یہ کس نے بات بتائی ہے؟ یہ جو علامہ علاء الدین مغلطائی حنفی رحم اللہ نے سنن ابن ماجہ کی شرح میں یہ بات بتائی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ذکرہ ابو داؤد فی روایت ابن العبد۔ تو یہ ابن العبد کی روایت میں یہ بات موجود ہے۔ اب امام ابو داؤد رحم اللہ جو 271 ہجری میں بغداد سے ہجرت کر کے بصرہ میں آئے اور 275 ہجری میں وفات ہو گئے، تو جو بغداد کے شاگرد ہیں وہ قدیم شاگرد کہلاتے ہیں، پہلے والے شاگرد کہلاتے ہیں، اور جو بصرہ کے شاگرد ہیں، جو آخری 4 سالوں میں ان کے شاگرد ہیں، وہ جو متاخرین شاگرد ہیں یا ان میں جو اقوال امام ابو داؤد کو ملتے ہیں وہ جدید قول، اور پرانے جو ہیں وہ قدیم قول ہوتے ہیں۔ امام ذہبی رحم اللہ نے سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحہ نمبر 205 میں یہ تفسیر فرمائی ہے کہ امام ابو داؤد رحم اللہ کے 7 شاگرد ایسے تھے جنہوں نے اس سنن ابو داؤد کو ان سے سنا اور املا کی لکھا ہے۔ ان میں 3 شاگرد جو ہیں وہ بغدادی ہیں، وہ 3 قدیم شاگرد ہیں، 4 جو ہیں وہ جدید شاگرد ہیں، بصرہ کے شاگرد ہیں، متاخرین میں آخری دور کے شاگرد ہیں۔ یہ ابن العبد جو ہیں یہ بغدادی ہیں، یہ قدیم ہیں، اور وہاں کے انہوں نے یہ لکھا، تو یہ اس میں قول موجود ہے۔ اس طرح جو 4 شاگرد ہیں، یہ 3 شاگرد بغداد کے ہیں، 4 جو بصرہ کے ہیں، بصرہ میں انہوں نے سنا ہے، تو ان 4 شاگردوں میں جو مشہور اور معروف جن کا نسخہ موجود ہے وہ اللؤلؤی کا ہے۔ اس بارے میں امام ذہبی، جلال الدین سیوطی اور امام ابن نقطہ، ابن عساکر رحم اللہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی اور علامہ منذری اور ابو زرع رازی، امام ذیلی، ابن ارسلان، ابو الحسن سندھی رحم اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور
غیر مقلد شمس الحق عظیم آبادی نے اپنی اپنی کتابوں میں اللؤلؤی کا جو نسخہ سنن ابو داؤد کا ہے اس کو معتبر مانا ہے اور اس سے پہ اعتماد کیا اور اس سے روایات لی ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا نسخہ معتبر ہے وہ جو ابن داسہ رحم اللہ کا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے، اور یہ بھی بصری اور متاخرین شاگردوں میں سے، ان پر علماء نے اعتماد کیا ہے۔ اب جو یہ جرح موجود ہے یہ قدیم قول ہے، اور اس کے بعد جب ان پر کوئی تحقیق ہوئی اور انہوں نے اس جرح سے رجوع فرما لیا تو آخر میں جو متاخرین شاگردوں کو سنن ابو داؤد لکھائی ہے جس میں ابن داسہ اور اللؤلؤی کا نسخہ ہے، تو اس میں یہ جرح موجود نہیں ہے۔ تو یہ جرح جو ہے پتہ چلا کہ انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا تھا، اور مرجوع قول ہے تو مرجوع قول سے دلیل وہی لیتا ہے، یا تو وہ جاہل ہوتا ہے یا وہ جانتے بوجھتے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے فراڈ لگا رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مردہ کیا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں سننے والے، کہ وہ جاہل ہے یا وہ فراڈی ہے یا دھوکے باز ہے، یہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اگر امام ابو داؤد رحم اللہ کا یہ قول مان بھی لیا جائے تو لیس بصحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح کی شرائط پر پورا نہیں اترا ہے، تو حسن بھی ہے۔ جس طرح کہ امام ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی رحم اللہ نے جامع ترمذی کے اندر پہلے ان کے قول کو نقل کر کے اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کر کے اس کو حسن فرمایا، تو یہ بتایا کہ وہ جو اگر صحیح نہیں ہے تو پھر یہ حسن تو ہے، اور حسن کہا۔ اور 63 محدثین نے، میں نے میری جو کتاب سنت امام القبلتین فی ترک رفع الیدین، اس جلد اول میں نے اس میں پورے وہ حوالجات نکل کر دیے ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جلد 2 میں جو انہوں نے دلائل پیش کیے کہ یار یہ ثابت ہو گیا فلاں، اس کا مکمل جواب یہ ٹائٹل میں آ رہا ہے، ڈسکرپشن کے اندر دونوں جلدوں کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح یہ 13 نسخے، کلمی نسخے موجود ہیں سنن ابو داؤد رحم اللہ کے، جو جامع ازہر میں اور سلطان احمد بن سلطان ایوبی کے جو نسخہ موجود ہے، اس طرح مختلف، وہ 13 میں سے 11 جو نسخے ہیں ان میں یہ جرح کہیں موجود نہیں ہے، جو مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، جبکہ جو غیر معروف ہیں تو ان میں یہ بات جرح لیس بصحیح والی موجود ہے۔ تو اگر یہ باتیں مان لی جائیں تب بھی اصولی طور پر تو وہ جرح ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مرجوع قول ہے اور 11 میں نہیں ہے، 2 میں وہ جو معروف نہیں ہے اس میں موجود ہے۔ اگر مان لی جائے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امام ابو داؤد صاحب یہ جو فرماتے ہیں تو اس میں کون سا، آپ کہتے ہیں ضعیف ہے، تو اس میں کون سا راوی ہے اس پہ آپ نشاندہی کریں کہ ان میں فلاں فلاں راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس کی ضعف کی جو دلیل ہے وہ پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو ہم جواب دیں گے کہ اس میں یہ راوی ضعیف نہیں ہے، اور حقیقتاً میں اس کے روایت کا کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، سارے ثقہ راوی ہیں، سارے جو صحیح راوی ہیں، تو ان کو بس یہ اپنے منمانی کرنے کے لیے ایسے اقوال پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم اس کے نسخوں کی تصاویر بھی بھیج دیں گے، اور اس میں ساری چیزیں آپ کو تقریباً نظر آئیں گی۔ تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔